پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے چھوٹے بڑوں کو، دوست احباب کو السلام علیکم جناب۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی صاحب کے ساتھ تفصیلی انٹرویو کا دوسرا حصہ دکھا رہے ہیں، سنوا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس تفصیل میں جاؤں، آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل سفارتکار رہے، اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں، ایسے سفارتکار ہیں جنہوں نے 6 مرتبہ 6 ملکوں میں بطور سفیر خدمات انجام دی ہوں۔ لیکن بھارت، چین، روس، امریکہ سمیت ہمارے اشرف جہانگیر قاضی صاحب 6 مرتبہ سفیر رہے، اور یہ اعزاز ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور منفرد اعزاز ان کو حاصل تھا کہ 2 مرتبہ انہوں نے عراق اور سوڈان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے طور پہ بھی خدمات انجام دیں۔ اشرف جہانگیر قاضی صاحب کے ساتھ آپ نے جو پہلا انٹرویو دیکھا، اس انٹرویو کا پہلا حصہ، اس کا زیادہ تر تعلق پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ تھا، داخلی امور تھے، جس میں سائفر اور جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ لیکن اس حصے میں نے ان سے چند ایسے سوالات کیے جن کا تعلق خارجہ پالیسی کے ساتھ ہے، اور خارجہ پالیسی کے پاکستان پر، پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھا۔ اب سوال بنیادی یہی تھے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں کشمیر پالیسی کا کتنا عمل دخل رہا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات اس پر کس حد تک اثر انداز ہوئے ہیں، اور پاکستان کے معاملات میں امریکہ کا عمل دخل کتنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ ہمارے مراسم غیر معمولی کیوں رہے ہیں، اور کیا چین کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کوئی بیلنس، کوئی توازن برقرار رکھ سکتا ہے، کیا یہ توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے اشرف جہانگیر قاضی صاحب کے اپنے مخصوص خیالات ہیں، اور اسی لیے میں نے ان سے پہلا سوال یہ پوچھا اس تفصیلی انٹرویو کے دوران کہ فارن آفس جوائن کرنے کے بعد، یعنی سفارتکاری جب شروع کی اور انہوں نے ایک طویل عرصہ ملک کے اندر، ملک کے باہر خدمات انجام دی، تو کیا اس دوران انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ 2023 میں پاکستان کو اس نوعیت کے حالات کا سامنا ہوگا جن کا سامنا آج پاکستان کر رہا ہے؟ وہ سینٹرل سپیریئر سروسز ایگزامینیشن کے ذریعے میں فارن سروس میں سلیکٹ ہوا، تو اس وقت ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ دن آئے گا جب پاکستان کے مسائل اس قدر زیادہ ہوں گے، گمبھیر ہوں گے کہ لوگ جو ہیں یعنی کہ انتہائی وہ مایوسی کی حالت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پرابلمس تو بتیرے تھے شروع سے، ڈیولپنگ کنٹری تھے، پاکستان کوئی امیر ملک نہیں تھا، نیا ملک تھا، عوام اکثریت غریب عوام تھی، ہر لحاظ سے ہر قسم کی پرابلمس سے ہمیں یعنی کہ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور سب سے یعنی کہ اہم مشکل جو تھا وہ ہندوستان کا تھا کہ جنہوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی۔ تو نیچرلی اور شروع دن سے ہندوستان کی طرف سے ایک یعنی کہ ایک مہم چلا کہ پاکستان کو ناکام بنانا ہے، لیکن ہم بہت یعنی کہ ہم امیدیں لے کے ہم بنے، اور قائد اعظم جیسے لیڈر ہمیں ملا، جو میں سمجھتا ہوں صدیوں میں ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہماری قسمت میں وہ آئے اور انہوں نے پاکستان بنایا، حالانکہ تمام دنیا میں مبصرین کا یہ خیال تھا کہ پاکستان بن ہی نہیں سکتا ہے، لیکن انہوں نے بنا کے رکھ دیا۔ افسوس، صد افسوس کہ وہ زیادہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، اور تقریباً 1 سال ہی کے بعد وہ چل بسے، اور اس کے بعد پھر ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھنے لگے، اور آج ہم یہاں تک پہنچے جہاں مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اس وقت سے بھی ہم گزریں گے۔ اس پہ کرتے ہیں بات پہ۔ جی آپ نے حال ہی میں ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا، اس میں آپ نے کہا کہ پاکستان میں ہر بڑا ادارہ باثر گروہ
ملک کو ناکام بنا چکا ہے. حکومت، فوج، انٹیلیجنس اپریٹس، عدلیہ، پارلیمنٹ، سیاسی رہنما اور جماعتوں، میڈیا، بلکہ اپنے تمام جو جتنے بھی سیکشنز آف سوسائٹی ہیں ان کا ذکر کر کہا کہ ان سب نے مل کر ریاست کو ناکام بنانے کو یقینی بنایا ہے. تو آپ کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً پاکستان کی ہر ایک پاکستانی کی یہ رائے ہے، یہ میری اپنی رائے تو نہیں ہے. اور یہ دراصل یہ ایلیٹس کا مسئلہ ہے. پاکستان میں جو خواص ہیں وہ عوام کے دوست نہیں ہیں. پاکستان کی جو اکثریت ہے، غریب عوام جو ہے 90% آف دا پاپولیشن، ان کو عوام ہم کہتے ہیں. اور جو ہم پہ حکومت کرنے والے جو طبقات ہیں ان کو ہم خواص کہتے ہیں. تو خواص کی جو پرسنٹیج ہے وہ کوئی 4-5% سے زیادہ نہیں ہے. تمام پاکستان میں شاید 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوں گے. حکومت ان کی چلتی ہے، ویلفیئر ان کی سامنے رکھا جاتا ہے. کہتے تو ہم ہر جملے کے ساتھ عوام کا نام لیتے ہیں، لیکن دراصل خدمت جو ہوتی ہے وہ خواص کی اپنی خدمت ہوتی ہے، ایلیٹس کی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ایک ادارہ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن یہ جتنے ہمارے خواص اس میں پولیٹیکل بھی ہیں، اکنامک بھی ہیں، ایگریکلچرل بھی ہے، انڈسٹریل بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، اور اس میں ہم شامل ہیں. میں شامل ہوں، سول سرونٹس جو ہیں، ڈپلومیٹس ان میں شامل ہیں. ہم نے ویسے پاکستان کے ساتھ وہ کیا اسے کہیں وفاشواری نہیں دکھائی جس کی ضرورت تھی پاکستان کو بنانے کے لیے. اچھا یہ بتائیں، آپ نے چونکہ خواص کی بات کر رہے تھے، یہ سوال میں بعد میں پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے اپنے ایک اور مضمون میں یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے سابق وزیر خارجہ وزیر اعظم تھے موشے دایان. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا مصری فوج کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ وہ مصر اور اسرائیل کا یہی رشتہ ہے جو شاید پاکستان اور بھارت کا ہے، جو دشمنی ہے ایک لحاظ سے، تو موشے دایان نے صرف اتنا کہا کہ موٹے جرنیل اور پتلے سپاہی. پاکستان میں پھر آپ نے اسی حوالے سے ذرا اور انداز میں صورتحال کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ موٹی بلی لیڈر، غریب اور پتلے پیروکار وہ اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ ہیں. اب چین کے لانگ مارچ کا بھی پھر آپ نے اس میں حوالہ دیا ہے کہ جتنا 6000 کلومیٹر پہ محیط جو چیئرمین ماؤ زے تونگ نے مارچ کیا تو اس میں وہ وہی خوراک کھاتے تھے جو اپنے سپاہیوں کو بھی دیتے تھے. تو کیا یہ وجہ ہے کہ پاکستان جو خواص کا ہو کے رہ گیا اور یہ جو عدم توازن ہے، بے انصافی ہے، وہ بڑھتی چلی گئی ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر عوام کا لیڈر آپ نے بننا ہے اور اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی بہتری کے لیے اگر آپ نے جدوجہد کرنی ہے، جو عوام پہ قربانیاں آئیں گی اس جہاد میں، اس جدوجہد میں، تو وہ قربانی جو ہے اس میں لیڈر جو ہیں وہ برابر کے شریک ان کو ہونا پڑے گا. اگر وہ شریک نہیں ہوتے ہیں اس میں تو پھر وہ کس قسم کے لیڈر ہوں گے؟ وہ عوام ان کو اپنے نہیں سمجھیں گے، نہ وہ عوام کو اپنا سمجھیں گے. تو پاکستان کے ساتھ زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ غریب عوام جو ہے، جتنی قربانیاں پاکستان کے لیے ہوئی ہیں، پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کے بننے کے بعد جو قربانیاں پاکستانی عوام نے دی ہیں، اس میں خواص جو ہیں، ایلیٹس جو ہیں، وہ شامل نہیں ہیں. کوئی ایکسیپشنز ہیں، کچھ ہمارے زبردست لیڈرز رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے خواص جو ہیں، اور اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ شامل ہیں، ایک طبقہ نہیں ہے، ایک ادارہ نہیں ہے، اس میں جتنے کوئی 4-5% جو ہے پاکستان کے، یا 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ سے زیادہ نہیں، 25 کروڑ کے ہم ملک ہیں، تو 10% سے زیادہ ہمارا خواص نہیں ہے، 90% تو وہ ہیں. تو وہ جو خواص ہیں انہوں نے قربانیوں میں وہ شرکت نہیں کی ہے جو کہ ایک لیڈر کو کرنا چاہیے. آپ نے چونکہ خواص ہی پہ ہم بار بار بات کریں، جو اشرافیہ ہے اس ملک کی، چاہے وہ سول ہے چاہے ملٹری اشرافیہ ہے، آپ نے ایک اور آرٹیکل میں یہ بھی بڑے جو دنیا میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ اس میں ماؤ زے تونگ تھے، دینگ شیاؤپنگ تھے، قائد اعظم مہاتما گاندھی، لی کوان یو سنگاپور کے بڑے ایک ویژنری لیڈر تھے، اس کا پھر لینن کا آپ نے ذکر کیا، فیڈل کاسٹرو. پاکستان میں کوئی فیڈل کاسٹرو، کوئی لینن، کوئی دینگ شیاؤپنگ، ماؤ زے تونگ کیوں نہیں پیدا ہو سکا؟
ان کو آنے نہیں دیا. ہاں اور ویسے دیکھیں ہمارے قائد اعظم جس طرح میں نے عرض کیا تھا وہ تو میں سمجھتا ہوں کسی لسٹ میں یہ سر فہرست ہوں گے گریٹ لیڈرز میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے بعد کوئی اچھے لیڈرز نہیں آئے. اچھے لیڈرز آئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، حسین شہید سہروردی تھے، بہت اچھے لیڈر. عبدالرب نشتر تھے بڑے. اور یہ حالانکہ خواص سے ان کا تعلق تھا لیکن انہوں نے قربانیاں وہ میں شریک رہے ہیں. تو اس طرح ہر دور میں ہمارے اچھے لیڈرز بھی رہے ہیں، بہت اچھے لیڈرز رہے ہیں، لیکن عام طور ہمارا وہ معیار جو ہے وہ نہیں رہا اور گرتا گیا. اور آج کل جو ہیں ہمارے سیاستدان بالعموم ان کا وہ معیار نہیں ہے جو پاکستان بنانے والے کے جو ہمارے لیڈران تھے ان کا جو معیار ہے، اور آج کل کا جو معیار ہے پولیٹیشینز کا، سیاستدانوں کا اور جو اکابر ہیں پاکستان کے، بہت فرق ہے. اور اس لیے پاکستان اس نہج تک پہنچا جہاں ہم ہیں. تو یہ اس میں ہمارا جو انحطاط ہے، آپ خارجہ وزارت میں چونکہ رہے، وہ کس حد تک اس کا کوئی کردار اس میں رہا ہے، یا they were just hostage to what was happening میں سمجھتا ہوں اس میں فارن پالیسی کا دخل تو بہت کم ہے. اور میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ بے حیثیت فارمر ڈپلومیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کا ایک بوڑھا شہری ہوں، ہاں سینئر سٹیزن ہوں، اور اس حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ ایز ڈپلومیٹ، ایز ایکس فارن سروس آفیسر میری کوئی ایکسپرٹیز آپ کے پاکستان کی سیاست میں تو نہیں ہے. میں سیاست دان نہیں ہوں، حالانکہ میری فیملی کا تعلق پاکستان موومنٹ سے رہا ہے، لیکن میں بذات خود ایک بیوروکریٹ ہوں، یعنی کہ ڈپلومیٹ بیوروکریٹس میں شامل سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی. تو میری جو کریئر جو ایز اے ڈپلومیٹ رہا ہے اس کا تعلق سیاست سے کم اور اپنے یعنی کہ ڈپلومیٹک پروفیشنل کارروائی جو ہے اس سے زیادہ. لیکن آج کل ریٹائر ہونے کے بعد پچھلے 10 سال سے بحیثیت پاکستانی شہری میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی کا رول جو ہے آپ کے سیاسی انحطاط میں بہت کم ہے. فارن پالیسی کی یعنی کہ فارن پالیسی ہمارے ایک نسبتاً کامیاب ترین منسٹریز میں سے ہیں، کیونکہ بڑے مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت میں سمجھتا ہوں ہمارے منسٹری آف فارن سروس جو فارن سروس اور منسٹری فارن افیئرز نے اور منسٹریز کے مقابلے میں اچھی اور بھی ہمارے اچھی منسٹریز ہیں. ہمارے سارے منسٹریز اچھے ہیں، سول سروس کے جو ہیں بڑے قابل لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایگزامینیشنز کے ذریعے آتے ہیں، میرٹ کی بیسس پہ آتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے اچھے رہے ہیں. لیکن وہ جو فیصلہ وہ نہیں کرتے ہیں، وہ ایڈوائس دیتے ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے. لیکن فیصلہ کرنے والے وہ کرتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں یا جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بدترین لمحہ کون سا تھا یا کون سا ہے، جب ہم 1971 کو دیکھتے ہیں، کیا وہ تھا یا پھر جو 2023 ہے؟ اس کا موازنہ کرنا بھی تو ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے بدترین جو لحاظات ہیں اس کا کمپیریزن ہمیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. 1971 تو میں سمجھتا ہوں جب قائد اعظم کا پاکستان کو دفنایا گیا ہے، فال آف ڈھاکہ کے ساتھ ایسٹ پاکستان کا جانا اور بنگلہ دیش بننا، تو پاکستان جو وجود میں آیا، قائد اعظم نے جو اپنی جان کو قربانی دی ہے، وہ پاکستان کو دفنایا گیا ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگ کسی ایک شخص سے کسی ایک ادارے کو ذمہ وار ٹھہرانا غلط بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے خواص جو ہیں وہ تھے ذمہ وار، عوام نہیں تھا. عوام ہاں. تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھے ہیں کارگل بھی ہوا اور وغیرہ، اس سے بھی ہمیں بہت کشمیر کا مسئلہ کو بہت زیادہ دھچکا ملا وہ کارگل کی وجہ سے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1971 سے بھی ہو سکتا ہے بدترین ہو، اگرچہ ہم اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جلد ہمیں سیکھنا ہوگا کیونکہ آج کل کی دنیا بھی بدل گئی ہے. آج کل آپ جانتے ہیں پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس میں ایگزسٹینشل چیلنجز ہیں، جیسے کلائمیٹ چینج، پاپولیشن وغیرہ جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ جو ہے. اور ہندوستان کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان چاند تک پہنچا ہے اور ہم یہاں ہماری یہ سیاسی حالت ہے. تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مایوس کن کیا اسے کہیں صورتحال ہے، اور اس سے نکلنا جو ہے بالکل ممکن ہے لیکن بہت
بہت کوشش کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ یعنی کہ سنسیریٹی کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ ہاں آپ نے عراق میں اور سوڈان میں بھی بہت کچھ دیکھا جب آپ خصوصی مشنز پہ وہاں گئے اقوام متحدہ کی طرف سے، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں جب آپ آج کے پاکستان کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے 2007 کے سوڈان کو، 2004 کے عراق کو دیکھتے ہیں؟ تو ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان میں بھی بہت سارے پرابلمس ہیں، ایسٹ پاکستان تو ہاتھ سے جا چکا تھا، تو ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان کو بہت یعنی کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے بہت بڑا دھچکا ملا اور قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا، نہ کوئی میرے کولیگز میں سے کوئی ایسا ہوگا جو یہ سمجھ سکتا تھا کہ آج کا دن بھی آئے گا۔ ہم نے سمجھا کہ بھئی ہمیں پرابلمس بہت ہمیں درپیش ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم حاوی ہو جائیں گے اور ان کا حل نکال لیں گے۔ لیکن آج کی صورتحال ایک ایسی ہے کہ مایوسیت جو ہے یا مایوسی جو ہے بہت یعنی کہ پھیل گئی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ اس بات کو دہراؤں گا کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ نا امید جو ہے، نا امید وہ تو گناہ ہے اسلام میں، نا امید ہونا، تو امید رکھنا اور لیکن امید کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کوشش کی ضرورت ہے۔ جہاد، اسی کو جہاد کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، اور یہ اگر خلوص نیت سے اگر ہم کوشش کریں تو بالکل ہر صورت میں ہم پھر کامران ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ جی، وہ تو اب صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی حال ہی میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے موجودہ حالات سے آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ تو کام جاری رکھیں گے، آس پاس جب لوگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن میں خبریں ان کے سامنے آتی ہیں کافی ساری، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ موجودہ حالات سے جو سٹیٹس کو ہے ان سے خوش نہیں ہیں، تو ظاہر ہے انہیں پھر مایوسی ہوتی ہے۔ ہم چونکہ وہ فارن پالیسی کی بات کر رہے تھے، عراق سوڈان کے حالات کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا موازنہ ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے وہ ہمیشہ ایک مخصوص چیلنجز سے دوچار رہی، اور وہ چیلنجز کیا تھے؟ سب سے ہم جب وجود میں آئے 1947 میں، تو سب سے بڑا چیلنج، اور آج بھی سب سے بڑا چیلنج انڈیا کا ہے، سیکیورٹی چیلنج، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سیکیورٹی اسٹیٹ اگر آپ بنیں گے سیکیورٹی چیلنج کی وجہ سے، تو پھر آپ زیادہ کامیاب نہیں رہیں گے۔ آپ کو ڈیولپمنٹ اسٹیٹ، کیونکہ غریب عوام ہے ہمارا، تو اس لیے پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا تو یعنی کہ اولین فرض پرائیورٹی یعنی کہ ترجیحات میں سے سر فہرست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سیکیورٹی نہیں ہے تو ملک بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور ڈیولپمنٹ نہ ہو تو آپ کی سیکیورٹی برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ عوام کی شمولیت، جسے ڈیموکریسی کہتے ہیں، ان تین چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ تین چیزیں جب ہوں تو گڈ گورننس بن جاتی ہے۔ تو اور فارن سروس کا تعلق جو ہے وہ اور ممالک کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نیشنل پالیسی سے ہے، لیکن اس پہلو نیشنل پالیسی کے اس پہلو سے اس کا تعلق ہے جس سے آپ کے جو ریلیشنز ہیں ود ادر کنٹریز ہیں، باہر کے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، وہ اس فارن سروس کے وہ دائرے میں آتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ چونکہ اب ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں، جو ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس نے پاکستان کے بھارت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہماری جو کشمیری پالیسی ہے وہ اصولی لحاظ سے بالکل صحیح ہے، کیونکہ کشمیری عوام کے حقوق پر مبنی ہے، اور ان کے حق خود ارادیت جو ہے یہ تسلیم شدہ حق ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق، انٹرنیشنل لاء کے مطابق، یہ بالکل اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک پاکستان کے اوپر فرض ہے، اور پاکستان کیونکہ ایک پارٹی ہے اس ڈسپیوٹ کا، ریکگنائزڈ پارٹی ہے، تو حل کے لیے ایک ہماری کوشش ہونی چاہیے، پیسفل کوشش ہونی چاہیے اگر وہ ممکن ہو، لیکن وہ اس حق کی دفاع جو ہے وہ پاکستان کے اوپر واجب ہے۔ لیکن واجب تو ہے، لیکن ہمارے آپ کے بہت قریبی دوست چین کے صدر یہاں پہ آئے، جیانگ زیمن، تو انہوں نے کہا، مشورہ دیا کہ اگر کوئی مسئلہ ناقابل حل ہو جاتا ہے تو وقتی طور پہ آپ اس کو
شیلف میں رکھ دیں. وہ بھی بری بات نہیں ہے, وہ بھی صحیح بات ہے, کیونکہ کچھ ایسے ہمارے اوپر فرائض ہیں کہ اس کو وہ حل طلب مسئلے ہیں, لیکن وہ حل جو ہے وہ شارٹ رن میں میسر اگر نہ ہو تو آپ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. اگر لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ فارن پالیسی کیا چلائیں گے, بلکہ نیشنل پالیسی کو آپ کیا چلائیں گے. نیشنل پالیسی کے لیے آپ کو شارٹ ٹرم کی بھی ضرورت ہے, لانگ ٹرم کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے کہ آپ شاید اتفاق کریں کہ لانگ ٹرم نہیں سوچ سکے, شارٹ ٹرم میں بھارت کو نیچا دکھاتے دکھاتے کشمیر کو ایک آگے رکھ کے پاکستان خود کہاں رہ گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھارت کا دنیا بھر میں بڑھتا ہوا اثر و نفوذ تھا, پاکستان کے ہمارے خارجہ وزارت نے, ہماری فوج نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے وہی روش اختیار رکھی جس کے باعث آج بھارت چاند پہ پہنچ گیا اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ تو بھارت نے تو ایک بہت زبردست کامیابی حاصل کی ہے, چاند پہ جو پہنچے ہیں. اس کا تعلق ہمارے فارن پالیسی سے نہیں ہے, یہ ان کی اپنی صلاحیت ہے, ان کی اپنی کوششیں ہیں. ان کو مبارکباد دینا ہمارا فرض بھی بنتا ہے, انسانی فرض بنتا ہے, اور ہر لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن ہمارا پیچھے رہنا یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. آپ جانتے ہیں کہ 1950-60s میں ہمارے بھی نوبل پرائز ونرز تھے فزکس میں, عبدالسلام وغیرہ جو ہیں, لیکن اور ایک ہم آگے جا رہے تھے. ہمارے اٹامک انرجی کمیشن, پھر وہ اے کیو خان نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے, تو سائنس میں ہم کسی سے پیچھے نہیں تھے اور بہت آگے ہم جا سکتے تھے. لیکن وہ پھر حالات بدل گئے, ہماری حکمرانیت گورننس جو ہیں وہ اس سطح پہ نہیں رہی جس کی وجہ سے ہم آگے اور بھی جا سکتے تھے, نہیں ہم جا سکے. تو ہندوستان تو پہنچ کے اپنی کوششوں کی وجہ سے, ہم رہ گئے ہیں اپنی ناکامیوں کی وجہ سے. اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے اور جو ٹائم ہم نے لوز کیا اس کو میک اپ کریں. مشکل ہوگا, ٹائم کم ہے, پر ممکن ہے, بشرطے کہ نیت صحیح ہو. چلے وہ تو دیکھیں نیتیں تو نیت ہی اصل چیز ہے. تو انما الاعمال بالنیات, عمل جو آپ کریں گے وہ نیت آپ کی صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہوگا اور کامیابی ہوگا. وہ تھوڑی سی اس کی اسکروٹنی بھی کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کشمیر پالیسی بھی اچھی نیت کی وجہ سے ہو, لیکن جو جیسے آپ نے کہا کہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم حقیقت پسندی سے ہمیں کام لینا ہوگا. جی, لیکن اس میں دیکھیں نا, اگر آپ غور ہم کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل, جو میرا اپنا تجزیہ ہے, اتنا ہم نے سفر کیا کہ وہ کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے, کہ کشمیر کا ہم نے جو جہاد تھا یا وہاں پہ جو عسکریت پسندی تھی اس کو ہم نے سپورٹ کیا. اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام کیے جو دنیا بھر میں اچھی نظر سے نہیں دیکھے گئے. اسی کی وجہ سے ہم نے افغانستان میں جو طالبان تھے, مجاہدین تھے, ان کو بھی سپورٹ کیا, ان کی مدد بھی حاصل کی, اور نتیجہ کیا ہو کہ دنیا بھر میں پاکستان بدنام ہو گیا ایک ایسے ملک کے طور پہ جو کہ دہشت گردوں یا عسکریت پسند یا ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے اس میں کچھ حقیقت ہے, لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کشمیر, جس میں نے عرض کیا ہے, کشمیر پالیسی جو ہے وہ اصولوں پر مبنی رہی ہے, اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت. نہیں میں اگر مجھے ذرا پھر آپ کا جواب پوری طرح سے دینے کی اجازت مجھے دیں کہ اچھا, انٹرنیشنل لاء کے مطابق نہ کہ کشمیری بھائیوں بہنوں کی جو بنیادی حقوق ہیں اس کی جو سپورٹ کرنا, اس کی حمایت کرنا, وہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے ایز اے پارٹی. سیکنڈلی اس میں جو شامل ہے ان کی مدد بھی کرنا, ان کے جو یعنی کہ آزادی کے جو جنگ ہے جس کو جہاد سمجھا جاتا ہے اور صحیح معنوں میں سے جہاد, اس کی حمایت کرنا, یہ بالکل انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے. یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی نہیں ہے, بشرطے کہ اس میں ٹیررزم شامل نہ ہو, تراگری شامل نہ ہو, دہشت گردی اس میں شامل نہ ہو. عوام جو ہیں, سویلین جو ہیں, اگر کوئی اس کو بلا وجہ نقصان پہنچانا یا مارنا وہ اس میں شامل نہ ہو. لیکن جہاد یا فریڈم سٹرگل یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہے ایک خاص ایسے ملک کے لیے جس کے حقوق جو ہیں سلب ہو چکے ہیں. اور کیسے سلب ہو چکے ہیں؟ ہندوستان نے جو طاقت کے بل پہ وہ سلب کیے ہیں. تو پاکستان اس کی مخالفت جو کر رہا ہے وہ بالکل غلط نہیں تھا, وہ بالکل صحیح ہے. لیکن ساتھ ساتھ جیسے پاکستان کی گورننس جو ہے خراب ہوتی گئی ہے, تو پاکستان کی جو ہے
کیا اسے کہیں پاکستان کا جو کی ایبلٹی جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. اور آج کل حالات ایک ایسے ہیں کہ حقیقت پسندی سے ہمیں کام لینے کی ضرورت اب ہے. پاکستان کو ٹھیک بنانا ہوگا, موقف پہ ہمیں اپنا اصولی موقف پہ ہمیں رہنا ہوگا, اور جہاں تک اور کشمیر کی حمایت کرنی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف جنگی کرنے کے ذریعے. اگر یہ صلح اور آشتی کے ذریعے اور امن اور مذاکرات کے ذریعے اس کا حل اگر ممکن ہو تو بالکل وہ سب سے اولین ہماری چوائس ہونا چاہیے. مشکل تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مودی نے جو کیا اگست 5 2019 کو, اس پہ تو جو آپ کے جو مذاکرات کا جو کی بنیاد تھی انہوں نے وہ ختم کر دی تھی کہ کس بنا پہ, کس بنیاد پر آپ بات کریں گے ہندوستان کے ساتھ, جب ہندوستان نے کہا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ تو ہو گیا, ابھی صرف ہم نے آزاد کشمیر واپس لینا ہے جس کو وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ جب بھارت اور بین الاقوامی برادری آپ کا اصولی موقف ماننے سے انکار کر دے اور الٹا اس اصولی برادری نے تو بالکل انکار نہیں کیا. نہیں دیکھیں نا, اس کا کسی نے بھارت کی مذمت نہیں کیا, بھارت کو نہیں کہا نہیں مذمت نہ کریں, وہ تو ان کی سیاسی وہ تو ان کی سیاسی جو اسٹریٹجی ہے کہ ہندوستان بڑا ملک ہے, بڑا مارکیٹ ہے ہندوستان. نہیں تو اگر ہم اس چیز کا ادراک کر لیں, لیکن اصولی موقف جو یو این ریزولوشنز میں ہے, دنیا نے کیا یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے پر کشمیر بالکل سر فہرست ہے, اب تک موجود ہے. اب اس میں جان اس لیے نہیں رہی ہے کیونکہ پاکستان کی اپنی جو صورتحال ہے اس میں کمزوری آئی ہے, ہم کمزور پڑ گئے ہیں. ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے, جو اصول کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے تھا, اور کشمیری بھائیوں بہنوں کی جو خدمت ہمیں کرنی چاہیے تھی اس کے ہم ابھی فی الحال اس صورتحال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اصول سے منحرف ہو جائیں, آپ پاکستان کو ٹھیک بنائیں, آپ پھر اصول پہ اور پیسفلی امن آشتی کی بنیاد پر آپ آگے جانے کی کوشش کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں رہا اور پاکستان کی کشمیریوں کے لیے جو ہماری یعنی کہ سپورٹ ہے وہ غلط ہے. وہ غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کسی نے نہیں کہا کہ وہ غلط ہے. اب یہ ہے کہ کچھ مصلحت کے تحت بھی بعض اوقات ٹریک تبدیل کرنا پڑتا ہے. مصلحت کے تحت آپ چیزوں کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستان نے نہیں کیا. الٹا پاکستان کو نقصان اس پالیسی سے زیادہ ہو گیا. تو یعنی کہ پھر وہ گورننس کے اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کی گورننس اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی فارن پالیسی کہاں سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر آپ فیلنگ سٹیٹ کی طرف بنتے ہوئے جا رہے ہیں تو فیلنگ سٹیٹ کی سکسیسفل فارن پالیسی کبھی ہوئی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اب پاکستان ماشاءاللہ کبھی بھی نہیں بنے گا فیلنگ سٹیٹ, لیکن وہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں یہ جو ڈکلائن ہے, انحطاط ہے, اس سلسلے کو ہمیں روکنا ہوگا, فی الفور روکنا ہوگا, اور اس کو ریورس کرنا ہوگا. اس کی اشد ضرورت ہے. پھر جا کے آپ کی فارن پالیسی بھی بنے گی, آپ کے تعلقات بھی, آپ کا امیج بھی دنیا میں بڑھے گا. اب پاکستان کی آواز جو ہے, جب وہ حق گوئی بھی پہ ہم بات کرتے ہیں تب بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان کا امیج پاکستان کا وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں امریکی کردار کس حد تک پازیٹیو نیگیٹو رہا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہم افغانستان کی 2 جنگوں میں شامل ہوئے, لیکن بدنامی الٹا پاکستان کی ہوئی. افغانوں کے لیے جو قریب ترین دشمن ہے ان کو جو نظر آتا ہے وہ پاکستان ہے. اب دیکھیں, امریکہ کی اہمیت تو بالکل تسلیم ہے. دنیا کے یعنی کہ نمبر 1 ملٹری پاور ہے, نمبر 1 اکنامک پاور ہے, اور اس کے یعنی کہ گلوبل ہیجمنی ہے اس کی کافی حد تک, اور کسی کی گلوبل ہیجمنی نہیں ہے, نہ چین کی نہ کسی اور کی ہے. تو یہ اس لحاظ سے اچھا, پاکستان کے یہ اچھے دوست بھی رہے ہیں, پاکستان کی انہوں نے مدد بھی کی ہے, اکنامک ایڈ بھی دی ہے, سب کچھ انہوں نے کیا ہے, اور ڈپلومیٹک بھی ایک حد تک انہوں نے ہماری حمایت بھی کی ہے. اور آج کل بھی ان کے سفیر صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ الیکشنز کرانے چاہیے, اور یعنی کہ کریڈیبل الیکشنز ہونے چاہیے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق, لاء کے مطابق ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری پازیٹیو باتیں ہیں. لیکن ایک چیز کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امریکہ نے یہ واضح کر دیا کہ امریکہ کا جو اس خطے میں اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ ہندوستان ہے. جو پاکستان کا, میں دشمن کا لفظ نہیں استعمال کروں گا, حریف ملک ہے. تو اور پاکستان کا حریف ملک جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. آپ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں کون ہے؟ چین ہے. تو اور چین جو ہے اور امریکہ وہ آپس میں
حریف ممالک ہیں اور ہندوستان اور امریکہ نے بلکہ ان کو شامل کیا ایز این اینیمی کنٹری، رشیا اینڈ چائنا ایز اینیمی کنٹریز اینڈ آل. تو آپ کا جو سب سے یعنی کہ جس کے اوپر آپ باور کر سکتے ہیں، ٹرسٹ وردی دوست جو ہیں، اسٹریٹجک الائے، وہ امریکہ کا دشمن، اور آپ کا جو حریف یا دشمن ملک رہا ہے انڈیا، وہ امریکہ کا اسٹریٹجک الائے. تو آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ آپ کے یعنی کہ مخالف کنٹری جو ہے ہندوستان نمبر 1، تو ان کے ساتھ ہے آپ کے خلاف. کشمیر کے حوالے سے وہ جانتے ہیں جو کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن ان کی سیاست ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ چین کے خلاف ہمیں ہندوستان کی حمایت چاہیے، لہٰذا ان کے ساتھ ملٹری کوآپریشن ہے، ملٹری ٹیکنالوجی ایگریمنٹس ہے، ہر ایک چیز، کوارڈ ایگریمنٹس ہیں، ہر قسم کے مطلب وہ ایگریمنٹس ہے جس سے وہ ان کو اسٹریٹجک الائے بنا رہے ہیں چین کے خلاف. تو امریکہ کی جو دوستی ہے وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن محدود ہے پاکستان کے لیے، اور اس میں نقصانات بھی ہیں. تو لہٰذا امریکہ میں فرینمی لفظ نہیں استعمال کروں گا، جیسے یعنی کہ آدھا دوست آدھا دشمن، لیکن وہ آدھا دوست ہی ہے، تو آدھا دوست ہے، اور آدھا آپ کے دشمن کے دوست ہیں. تو لہٰذا وہ پوری طرح سے آپ کے دوست فی الحال نہیں ہیں اور نہ بن سکتے ہیں. تو اس لیے امریکہ کی اہمیت اپنی جگہ بالکل ہے، لیکن ایک حد تک. اور اس میں یہ صورتحال کیوں ہے، اس میں ہم بھی رسپانسبل ہیں، کیونکہ ہماری گورننس، ہماری حکمرانیت، اور اس پہ اس کا اثر پڑا ہے ہمارے فارن پالیسی پہ، فارن پالیسی کے مقاصد پہ، ہر ایک چیز، نیشنل پالیسی پہ اس کا وہ فرق پڑا ہے. اور امریکہ نے اپنے پالیسی کو واضح کیا کہ ہم کبھی بھی آپ کے اور ہندوستان کے جو درمیان ہم بیلنس نہیں رکھیں گے. واضح طور پہ انہوں نے غلط بیانی نہیں کی، آپ کو بتا دیا ہمارا جو آپ کے ساتھ ہم دوستی چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات اور کوآپریشن چاہتے ہیں، اور آپ کے مارکیٹس کے لیے اور آپ کو ایڈ وغیرہ اپنی جگہ وہ دیتے رہیں گے، لیکن دوست ہمارا آپ کے خطے میں آپ کا دشمن ہے ہندوستان. اچھا، تو اسی طرح کی صورتحال کیا پاکستان چین کے درمیان بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان اور چین بہت قریبی دوست ہیں. جی. کیا پاکستان اب چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں وہ توازن برقرار رکھ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ چین جو ہے مخلص دوست ہے پاکستان کا. چین نے تو بہت یہ جو ہے BRI جو ہے اور سی پیک کے ذریعے جو ہے پاکستان کی جتنی مدد کی ہے، اور اگر سی پیک وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک پہنچنا چاہیے، یہ چین کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. یہ سارے جتنے ایکسپرٹس ہیں سب تسلیم کرتے ہیں کہ، اور اس کے باوجود چین جو ہے وہ سی پیک پہ ایمفسس ڈال رہا ہے اب تک، حالانکہ بہت سارے انہیں بتانے والے ہیں کہ پاکستان جس حالت میں ہے وہ سی پیک کے لیے وہ کیا کر پائے گا، وہ اپنے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور آپ کو کہیں اور جہاں ایران اور یہ ترکی اور یہ سینٹرل ایشیا اور یہ دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ زیادہ وہ آپ کو کرنا پڑے گا، پاکستان کیونکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. لیکن چین نے کہا ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ سیکنڈ فیز آف سی پیک شروع ہو گیا ہے، اور ہم سی پیک کو کامیاب بنائیں گے، BRI کو کامیاب بنائیں گے. اور BRI کا جو کیا اسے کہتے ہیں، اس کا جو اصولی جو مواقف ہیں وہ US ہیجمنی کی بالکل مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہیجمنی یعنی کہ دنیا عالمی بالادستی کے حق میں بالکل نہیں ہے، نہ اپنے لیے چاہتے ہیں نہ کسی اور ملک کے لیے چاہتے ہیں. امریکہ کا تو یہ ہے کہ وہ جب تک گلوبل ہیجمنی نہ ہو ان کا، تو وہ بالکل وہ خوش نہیں رہتے ہیں.